اب انتہائی سینئر رپورٹر ہے، آپ کو میں کیا بتا سکتا ہوں. میں نے ایک بیان دیا، اس میں سے میری ساری گفتگو ایک چیز بھی درمیان سے اٹھائی جاتی ہے جو لیسٹ امپورٹنٹ ہے، میں نے کہی ضرور ہے، اس کو ہیڈ لائن دیا جاتا ہے، اور میری اصل بات کو کہیں آخر میں، بقیہ کے آخر میں جا کے کہیں لگا دیا جاتا ہے. نہیں، ایڈیٹوریل ججمنٹ تو جرنلسٹ کا آتا ہے نا جی. دیکھیں نا، آپ کیا پتا آپ اپنی کہانی جو سنا اس میں خبر کیا ہے، ہم تو خبر کے پیچھے جائیں گے. مشتاق صاحب، ایک تو میں بالکل اس بات آپ کی بات درست ہے، آپ نے خود جج کرنا ہے، لیکن اس میں ایک چلے میں وہ نہیں کہتا، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کا ایڈیٹوریل ججمنٹ آپ نے کرنی ہے، لیکن اگر آپ کا وہ سارا ایڈیٹوریل ججمنٹ وہ بائسڈ ہو اور وہ اوپن ہو اور وہ واضح ہو اور وہ خبر والی جگہ پہ آپ کا پرسنل اوپینین لگے اور آپ کی 97% جو سٹوریز ہیں وہ باؤنس ہوں اور وہ یہ ہو کہ وہ سارا آپ نے ٹائمیں دیے ہوں سارے اور آپ ایبیوزیو لینگویج بھی یوز کر رہے ہوں، تو پھر بھی آپ کریں. آپ کا میرے دیکھنے والے اگر مجھے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میری کریڈیبلٹی کو ختم ہو گیا تو مجھے بیٹھنے کی تو ضرورت ہی نہیں. کریڈیبلٹی کی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کیا جرنلزم ہو رہا ہے، وہ چند لوگوں کا ایشو ہے، وہ ان کو رہنے دیں، میں ان کی بات کرتا ہوں جب بھی کرتا ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے تو سارا نیریٹو سامنے رکھا ہے قوم کے. یقیناً نصرت صاحب آپ اس سارے عمل کو دیکھ کے آئے ہیں، اور وہ عمل تھوڑا سا نہیں، چھوٹا سا نہیں ہے، اس کا ایک فیز ابھی اینڈ نہیں ہوا، ابھی تو اس کے اوپر پورا. اور صرف وہ نہیں ہے، آپ کی اکانومی کو بھی، آپ کے ملک کے اندر آپ کے دفاع کو بھی، آپ کے بہت سارے چیلنجز ہیں ابھی. اچھا بالکل. اب روف کے پاس چلتے، روف بھائی یہ بتائیں کہ یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چلے اگر آپ میرے اوپر ایک منٹ، لیکن کیا سرکار کی بھی اب کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ پے در پہ ایک چیز کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، 2 قدم آگے 4 قدم پیچھے. تو اب تو اس گورنمنٹ کی ریٹ بھی کہیں مجھے نہیں لگتی کہ کہیں رہ گئی ہے. یہاں پہ وزیر اطلاعات صاحب بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، لیکن کیا جو پرسپشن بن گیا ہے کہ گورنمنٹ لسی ماڑی ہو گئی ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ یہ مشتاق، ایک تھوڑی سی چیز کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا، ایک ڈیموکریٹک یہ گورنمنٹ میں یا ایک ملٹری حکومت میں، وہ تو بالکل ہے، وہ تو ہماری گورنمنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے، اسی پہ بات کروں کہ ہم نے دیکھا جناب مشرف صاحب کے دور میں آپ نے بھی بڑی سٹوریز کی تھیں، اس وقت آپ ہمارے ساتھ پرنٹ میں ہوتے تھے. نصرت صاحب نے بھی بہت ساری پارلیمنٹ کی ڈائریز میں سکینڈل نکالے، خبریں دیں، اور وہ حکومتیں موو نہیں ہوتی تھی، ضد کا مظاہرہ کرتی تھی. بلکہ جناب مشرف صاحب کی حکومت یہ میرے خیال ضد کا شکار ہو کے گئی تھی کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ چیف جسٹس صاحب کو ریسٹور کر دیں، ان کے بہت سارے ایڈوائزر نے کہا تو انہوں نے نہیں مانی تھی. ایک بات اچھی ہے پولیٹیکل حکومت میں، چاہے میاں نواز شریف صاحب کی ہو، شہباز شریف صاحب کی ہو، یا ایمن یہ گیلانی صاحب کی ہو، جب ان پہ ایک آتی ہے میڈیا کی طرف سے کرٹیسزم، جائز کرٹیسزم آتی ہے، یہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا وڈرا کر لیتے ہیں، اگر یہ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ یہ کام ان سے غلط ہوا، اس کو ایسے نہیں کرنا، چلے صحیح کر لیتے ہیں. ایک ڈیموکریٹک کلچر میں میرا خیال ہے ان کو اپریشیٹ کرنے میں جو ہمارے پولیٹیکل یہ جو لیڈرز ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان کو تانے دینے کی بجائے کہ یہ کیوں سٹینڈ اپنا یہ چینج کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو کیوں تھوڑا سا یہاں پہ ضد میں نہیں آ رہے یا کنفرنٹریشن نہیں لے رہے. ایک ڈیموکریٹک یہ پارٹی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نصرت صاحب ایک چھوٹی سی جملہ کر لوں، میں آپ کو اشور کرتا ہوں سچی بات، یہ ہمارا میڈیا سے کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں نا، میڈیا سے اختلاف ماضی میں رہے تو اس کے بہت سارے شاخسانے رہے، اس کے بڑے سارے ریفلیکشنز آئے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں. اگر میں بیٹھا ہوا یا میری کوئی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی اگر کوئی کہتی ہے، اپنا اوپینین دیتی ہے ایک سیکشن آف میڈیا کے بارے میں، تو صرف اوپینین ہی ہے نا. میں کہتا ہوں کہ یار وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے میرے خیال کے مطابق، تو میرے اوپینین کا مطلب کوئی اس کے خلاف کوئی اس کے بازو تو نہیں مروڑے جا رہے. آپ کو رائٹ ہے وہ، تو میں بھی ایک اپنی ججمنٹ دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، سنیں، چلیں آپ اس پہ نیریٹو میں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مذہبی یہ جو ہم شو کرنے ہیں، یہ سر یعنی پیسے بھی میں جب بھی کماؤں گا نا، ریٹنگ بھی تو ہوتی ہے نا. یہ ریٹنگ جو ہے اس میں یہ کیوں ہوتا ہے، اگر آپ کی تعریف کی جائے تو زمین پہ آپ کو گالیاں دے تو اس کا مطلب ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ بھی تو ہے نا کچھ، یا کہ یہ ریٹنگ ایسے ہی ہے نصرت صاحب کیا؟ یعنی ایک وزیر اطلاعات کے طور پر بتائیں یہ بادر کی کہانی. میں ایک بات اصلی یہ بات درست ہے. دنیا میں کوئی حکومت، آپ دنیا کے امیر ترین ملک میں چلے جائیں، ٹھیک، وہاں کی جا کے گورنمنٹ کے بارے میں سوال کر لیں. ہندوستان میں چلے جائیں، ہم سے بڑی مضبوط ڈیموکریسی ہے، ان سے پوچھ لیں. آپ ناروے میں چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں. آپ امریکہ میں چلے جائیں، باراک اوباما آئے تھے، بڑے سارے وعدے کر کے آئے تھے، ان سے جا کے پوچھ لیں لوگوں سے. تو لوگوں کی اپنی تکالیف ہوتی ہیں. ہمارے جیسی ریاستوں کے اندر جن کے پاس وسائل تھوڑے ہوتے ہیں، مسائل بے پناہ ہوتے ہیں، وہاں پہ کتنی بھی آپ کوشش کر لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ کے پاس دیکھیں نا ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا لیسنس ہے، سیلاب آیا ہوا ہے.
ہمارے پولیٹیکل کلچر میں تھوڑی تھوڑی یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں ہو آیا رہی ہے. نا. جب یہ سمجھ میں آیا تو پھر عدنان خواجہ کہاں سے آ جاتا ہے مجھے یہ بتائیں. باقی اچھا جی پتوں کی سے ایک کالر پہلے کہیں گے وزیر اطلاعات تھے, کالر ناراض ہو جائیں گے. السلام علیکم جی, پتوں کی سے کون سا بات کریں, جلدی بات کریں. میں محمد سر سراج بات کر رہا ہوں سر جی. جی بھیا. سوال میرا یہ ہے سر جی کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو 2-3 دن پہلے تقریر کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جائیں گے تو سب سے پہلے میڈیا والے جائیں گے اور ان کو زیادہ جو پریشانی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ذہنی طور پہ ان کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تیسری طاقت آنے والی ہے. کوئی ایسا ہی ہوگا کیونکہ جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اس کا ویسے میں گزارش کروں نہیں, اس کے آپ ساری باتیں, آپ کو مہنگائی کا بھی ادراک ہے, بے روزگاری کا بھی ہے, سیلاب کا بھی ہے, ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں تو یہ مسئلہ کوئی حل نہیں ہو رہا. پرائم منسٹر اتوار بازار جاتے ہیں پھر بھی آلو جو ہے وہی وہاں پہ 100 روپے کلو پر ہی کھڑا ہوا ہے. چلیں 10 روپے کم ہو جائیں گے, چلو 60 روپے کا ہوگا, چلے اس سے تو نیچے نہیں ہے نا. 60 روپے میں اگر آلو لے کے کلو جائے تو پرائم منسٹر وہ مسئلہ تو حل نہیں کر سکتے, لیکن اوپر سے عدنان خواجہ کر دیتے ہیں. دیکھیں مجھے آپ ایک مشتاق صاحب بتائیے, آپ تو ساری زندگی رپورٹنگ کرتے رہے, یہ فرمائیے, میں اب یہ ایکسکیوز نہیں دینے لگا, میں پہلے اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور ذمہ داری کون کرتا ہوں کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی مارکیٹ میکنزم میں, مارکیٹ کو, چیزوں کو کنٹرول کرنے میں, کیا فیڈرل گورنمنٹ کا واپڑا جا کے مارکیٹ کنٹرول کرے گا, کیا ریلوے جا کے کنٹرول کرے گا, کیا انفارمیشن جا کے کنٹرول کرے گا, کیا فارن آفس کنٹرول کرے گا؟ ہمارا کام فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ہے کہ چیزوں کی کمی نہ ہو. پاکستان میں اس وقت کسی چیز کی قلت نہیں ہے. اس پہ میں بھی آتا ہوں. اب آپ نے سوال کیا, ایک منٹ رہ گیا, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی بولتا ہوں. سر سوال یہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ ہے, وہ بھی میری ہے, میں پنجاب کا بھی حصہ ہوں, کہ یہ نہیں میں میاں صاحب کو اعتراض کروں, پنجاب گورنمنٹ میں بھی میں اس کا شیئرر ہوں نا, وہ خالی ان کی گورنمنٹ. آج میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ پنجاب کے جو اپنے مسلم لیگ کے جو چیف منسٹر ہیں, وہ مسلم لیگ کے نہیں ہے, وہ تو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں, اور ہمارے بھی ہیں, ہم بھی ان کے حصہ ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کے پاس ان کے مارکیٹ میکنزمز ہیں, ان کے پاس پولیس ہے, ان کے پاس جوڈیشری ہے, ان کے پاس ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے. انہوں نے مارکیٹ میکنزم کنٹرول کرنا ہے. جہاں پہ ہولڈنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ مصنوعی سارا کچھ چلایا جا رہا ہے, ہم سب نے مل کے کرنا ہے. لیکن میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہے, پوری طرح ہے. لیکن اگر آپ مجھے میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ میڈیا, یقیناً آپ بڑی طاقت ہے, آپ کہتے تھے کہ بس ان کا تو ڈی ڈے ہے, کل تو فارغ ہے, اور ایک سٹوری ہے, تو نیچرلی آئی ہیو ٹو ریسپونڈ اٹ, آئی ہیو ٹو کم ٹو میڈیا, آئی ہیو ٹو گو ٹو پبلک, آئی ہیو ٹو ایڈریس آل دیز ایشوز. چلیں ٹھیک ہے, آپ ہمیں مدد کیجیے اس میں. بہت فی الحال تو آپ نے بڑی ہم سے مدد دی, مجھے بیوقوف بنا کے رف کلاس. وزیر اطلاعات قمر زمان قاہرہ صاحب کا. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. خدا اللہ حافظ.